अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था आज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज हैपनिंग्स रहीं। लेकिन सबसे पहले इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी हों महफूज हों, खैरियत से हों, क्योंकि बहुत तूफ़ानी बारिश में रहा है पंजाब और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का भी सुन रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसके साथ साथ आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि एहतियाती तदाबीर रखें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि ज़रा जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहें इन दिनों में, जब तक ये बरसात का कुछ मौसम ऐसा चल रहा है। लेकिन बाकी मुल्की हालात की खबरें उसी तरह है, गरमा गर्म और तेज़ी। और आज 3-4 खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैंने आपको कल ही स्टोरी बता दी थी कि आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर रजीम चेंज कैसे होगा। अगरचे वाज़े तरीन अक्सरियत है पीटीआई की, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी आसानी से आपको नज़र आएगा होता हुआ जादू। तो ये जादू अब क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे। और ये जादू करने में वो लोग शामिल हैं जो कि ख़ुद इन जादुओं का शिकार रहे हैं और ख़ुद इनका मातम करते रहे। कभी विक्टिम रहे हैं तो कभी इन जादू करने वाले जादूगरों के साथ उनके आलाकार रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से ना तो विक्टिम बन के इन्होंने कुछ सीखा और ना ही आलाकार बन के कुछ सीखा। आज ये दोनों मिल के फिर आलाकार बने हुए हैं और वही जादू कर रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं। और इस जादूगरी में जमहूरियत का, पाकिस्तानी अवाम का अपना कितना नुकसान कर रहे हैं इसका कोई अंदाज़ा इन्हें नहीं है। हिमाकतें दर हिमाकतें हैं। 5 जुलाई 1979 का सोग ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन इस सोग से जो रोग लगाया है इन्होंने मुल्क को, जमहूरियत को, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे 2 रियाज के बारे में। एक इमरान रियाज साहब जिनके बारे में ख़बर क्या रही कोर्ट में, क्या उनके बारे में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और साथ में वहाब रियाज का जिक्र करेंगे जो कि शोबाज 2 साबित हो रहे हैं। और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में एक दफ़ा बताया था आपको और अब उसकी मज़ीद तस्दीक हो गई है। वो क्या है वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जीबी में जो सिचुएशन है, तो जीबी का मामला कुछ यूँ है जनाब के जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे खालिद खुर्शीद, उनको तो नाअहल करार दे दिया गया जाली डिग्री में और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई डिस्क्वालीफाई करके। उसके बाद अच्छा, इस पे भी मैं बता दूं कि जो जाली डिग्री है इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी को ख़त भी लिखा था कि उनकी डिग्री जाली है या नहीं, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि ये कब किस वक्त कोई जवाब आया नहीं आया, ये केस किस तरह का था, कितनी को इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है, कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं। बस आनन फानन एक फ़ैसला हुआ कि अब इन्हें हटाना है, तो बस उसके लिए कोई भी जवाब सामने ले आया गया। तो ये मामला ही सारा मशकूक था। खैर जनाब, खालिद खुर्शीद को जो है वो इन्होंने कर दिया नाअहल और उसके बाद जीबी असम्बली का अगले ही रोज़ यानी 5 जुलाई को इंतखाब होना था वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का, और इसके लिए जीबी की जो कानून साज असम्बली है उसका इजलास बुलाया गया था। लेकिन जो हरकतें हमने कश्मीर में देखी वही हरकतें यहाँ पर दोहराई गई हैं। एक दफ़ा फिर से यहाँ पर भी पूरी की पूरी कोशिश होगी 3 तरीक़ों से कि यहाँ पर पीटीआई की दोबारा हुकूमत ना बनने दी जाए। पहला तरीका होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं जितने तोड़े जा सकते हैं ख़रीदो फ़रोख्त करके प्यार मोहब्बत से उनको अपने साथ मिला लिया जाए। दूसरा तरीका होगा कि जब तक ये तमाम चीज़ें मैनेज नहीं होंगी उस वक्त तक असम्बली का इजलास ही ना बुलाया जाए और ये कार्रवाई होने ही ना दी जाए, ताकि पीटीआई अपना कोई भी उम्मीदवार वज़ीर आला ना बनवा सके। और तीसरा इन्होंने ये हरकत करनी है जिसके लिए इन्होंने पहले से काम कर लिया है कि जो यहाँ पर पुलिस के हेड थे उनको चेंज कर दिया गया है और ख़ास तौर पर पंजाब से भेजा गया है जो नए आईजी साहब हैं उनको, ताकि वो वहाँ पर वही तरीक़ाकार अपनाएं जो यहाँ पर पंजाब में फ़ाशिज़्म आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो वही वहाँ पर जाके तरीक़ाकार अपनाएं। मतलब ये होगा कहने का कि जो प्यार मोहब्बत से ख़रीदो फ़रोख्त से लोग नहीं मानेंगे उनको फिर डंडे के ज़ोर पे मनवाया जाएगा, उनको फिर पकड़ा जाएगा, उनको जेलों में बंद किया जाएगा, उनके हाथ पांव मरोड़े जाएंगे ताकि वो फिर मान जाएं और जो पीपल्स पार्टी PMLN का या फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनवाया जाएगा उसका जो भी उम्मीदवार होगा उसको वो वोट करें। तो जो तो अच्छे बच्चों की तरह ये बात मान लेगा तो वो तो फिर ठीक है,
اس کو تو شاید آئندہ حکومت میں کچھ عہدہ بھی دے دیا جائے، لیکن جو نہیں بات مانے گا پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ آزمایا جائے گا، ڈنڈے والا، اور اس کے لیے ایک خاص بندہ وہاں پر انہوں نے بھجوا دیا گیا۔ اب بندے مینج کیسے کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے تو میں نے آپ کو بتا دیے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو روکا بھی جائے گا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جو آج اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اس میں جو لوگ پی ٹی آئی کے آ رہے تھے انہیں وہیں پر روکا جا رہا تھا، گیٹ پر اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور پھر فائنلی ہم نے دیکھا کہ جو اجلاس تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور اس میں ماشاءاللہ سے عدالت نے بھی پوری کی پوری سہولت کاری کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں اس کار خیر میں حصہ ڈالنے سے، تو انہوں نے بھی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ریکویسٹ ڈالی کہ جناب ہم ابھی اسمبلی اجلاس نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، بالکل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، اور پھر وہاں پر انہوں نے اسٹے دے دیا ہے اسمبلی اجلاس بلانے کے حوالے سے، جو وہاں پر اپیلیٹ کورٹ ہے اس نے۔ تو اب الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ جناب اب 1 ہفتے تک تو اجلاس نہیں ہونے لگا، تاکہ نہ اجلاس ہوگا نہ ہی نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا۔ 22 نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی، 33 میں سے 22 نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی، اور میں نے آپ کو کل ساری تعداد بتائی تھی کہ 5 پیپلز پارٹی کی ہیں، 3 جو ہیں پی ایم ایل این کی ہیں، ملا کے بھی یہ 8 ہوتے ہیں، اور 3-4 کوئی باقی دوسرے امیدوار ہیں۔ تو اگر وہ سب بھی ملا لیے جائیں تو بہت ڈفرینس ہے۔ تو اب کرنا انہوں نے یہ ہے کہ کوئی ایک فارورڈ بلاک بنائیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کچھ جو بندے فارورڈ بلاک کے باوجود بھی اگر اکثریت نہیں بنتی تو 4-5 بندوں کو یہ ٹھکانے لگائیں، ان کو کہیں قید کر دیں، بند کر دیں، کسی بہانے گرفتار کر لیں۔ اور اس کا پہلا آغاز انہوں نے کر دیا ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے یعنی خالد خورشید، چونکہ انہوں نے کل بڑی دبنگ تقریر بھی کر دی تھی کہ جناب آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، وزارت اعلیٰ قربان کر دی ہے میں نے اپنے کپتان کے لیے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کھڑا ہے تو پھر اب ہم تمہیں بٹھاتے ہیں، اور انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد انہیں جیل لے گئے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ انہیں بھی بلا وجہ گرفتار کیا پڑا ہے۔ تو اب مزید یہ 2-4 اور گرفتاریاں ایسی کر کے، اطلاعات تو اور بھی گرفتاریوں کی آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کرنا اب یہی الٹیمیٹلی یہ سب کچھ کر کے جب یہ فارغ ہو جائیں گے 1 ہفتے کے اندر، تو اس کے بعد پھر اجلاس بلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا، اور وہ یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا کوئی متفقہ امیدوار ہوگا، جو جادوگر ہے ان کا امیدوار ہوگا، اور پھر سارے اچھے بچے بن کے سر تسلیم خم کر کے، اور وہ کہتے ہیں نا ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر میں آپ پر ایمان لایا، یوں سر جھکاتے ہوئے ان کو ووٹ بھی کریں گے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رجیم چینج ہو جائے گا جی بی میں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ بڑا نیچرلی ہوا ہے، ڈیموکریسی کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اور اس پہ سب تالیاں بھی بجائیں گے، اور جو نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے اس کو مبارکباد بھی دیں گے، اور پھر ماشاءاللہ جتنے ہمارے جمہوریت پسند ہیں وہ بھی اس پر بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے حکومت کی اور یہ ہمارے ملک کی تلخ حقائق ہیں، یہ ہمارے ملک کے وہ بدنما داغ ہیں چہرے پہ جو کہ ہم آج تک مٹا نہیں سکے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگنا شروع ہوئے، یہ لگتے چلے جا رہے ہیں، یہ لگتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس کو مٹانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر نہ وہ شرم ہے، نہ وہ غیرت ہے، نہ وہ سمجھ ہے، نہ وہ شعور ہے، اور مفاد پرستی اور لالچ کی وہ ہم انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں آپ یقین مانیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں کوئی خدا خوفی نہیں ہے کہ کل کو جا کے ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، ہمیں کوئی خدا خوفی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو ناحق تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں تو ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ہم نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں۔ یہی رونا رو رہے تھے ہم 5 جولائی 1977 کو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا تھا اور عامر نے ان پر شب خون مارا تھا۔ میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ اب آپ دلچسپی کی بات دیکھیں، کتنی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت نشانہ کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ اس کے بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اس وقت یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ ظلم کرنے والے، ان کی حکومت ختم کرنے والے زبردستی، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی انہیں تختہ دار تک لے جانے والے کون تھے؟ وہ تھے جنرل ضیاء الحق۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کی جانشینی کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو جنرل ضیاء الحق کی گود میں پلا بڑھا ہے؟ کون ہے جس نے ان کی لیگسی کو آگے لے کر چلا اور یہ کہا کہ ہم ان کے وارث ہیں، ہم جانشین ہیں اور ہم ان کی لیگسی کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اور وہی میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت اپنے ابا جان مانتے تھے ضیاء الحق صاحب کو، ان کی طرف سے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا گیا، جو واقعتاً ابا جان تھے بے نظیر شہید صاحبہ کے، اور اب آگے ان کی پارٹیز دونوں مل کے
آپس میں پیار محبت سے شیر و شکر ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جمہوریت کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اتنی بار ایک دوسرے کے تختے الٹے ہیں, عامروں سے جا کر انہوں نے ساز باز کی, سازشیں کی, اور فوج کو بار بار اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے انہوں نے سیاست میں انہیں ملوث بھی کیا, وہ ملوث رہے بھی خود بھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا, کبھی جمہوریت کو انہوں نے مضبوط نہیں ہونے دیا. اور آج یہ دونوں جماعتیں جو پہلے ایک دوسرے پہ الزام لگاتی تھی کہ انہوں نے میری حکومت گرائی, اس نے میری حکومت گرائی, اس نے فوج کے ساتھ مل کے سازش کی, اس نے فوج کے ساتھ مل کے سازش کی, یہ سب ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بعد آج یہ دونوں مل کے جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. آج یہ دونوں مل کر عامروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ دونوں مل کر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جہاں جہاں جمہوری حکومتیں قائم تھی وہاں جا کر خنجر مار رہے ہیں, وار کر رہے ہیں, اور وہ حکومتیں گرا کر سینہ چوڑا کر کے پھر آ کے کھڑے ہو کر جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کے ساتھ اب کل کلاں کو پھر ہوگا, پھر یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر, تو پھر کس کو آپ کہیں گے؟ یعنی آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا اور خود آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا, اور پھر آپ سیکھنے کے بجائے وہیں پہ کھڑے ہیں, وہیں آپ نے دائرے کا سفر جاری رکھا ہوا ہے, گھوم پھر کے جو 5 جولائی 1979 کو ہوا آج وہی جی بی میں ہو رہا ہے. اتنے سالوں بعد 2023 میں بھی ہم وہیں کھڑے ہیں, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی دقیانوسی 2 پٹی ہوئی جماعتیں ہیں, اور تیسری جماعت جو کہ بہت مختلف نہیں تھی ان کے ساتھ, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بہت زیادہ اچھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آئی تھی, اور سارا کچھ تھا, ان کا بڑی محبت تھی, پیار محبت تھا, لیکن ان کو ذرا بھی پہلی بار ہاتھ لگے. ان کا امتحان اب شروع ہے کہ اس سارے رجیم چینج کے بعد بھی کیا وہ سبق سیکھیں گے, یا کل کلاں کو وہ بھی پھر یہی کریں گے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ اب اچھی ہو گئی ہے, اگر وہ ان کے ساتھ اچھی ہو جائے تو ان کا تو امتحان اب ہے, لیکن یہ تو ان امتحانوں سے کتنی دفعہ گزر چکے ہیں, تو انہوں نے کیا سیکھا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ان کے اوپر کیوں نہ تنقید کی جائے, یہ بھی تو ہے, بالکل بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی بھی بہت گن گاتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ اب جب ان کو ہاتھ لگ گئے ہیں تو اس کے بعد بھی کیا وہ اسی دوبارہ سوراخ سے ڈسنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پھر سے وہی سازشیں کریں گے جمہوریت کے خلاف, یا پھر اپنی لڑائی خود لڑیں گے جمہوری طریقے سے آگے چل کر بھی, چاہے سیاسی مخالفین ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ان دونوں جماعتوں کا تو حال ہم نے دیکھ لیا. تو بہرحال جی افسوسناک مقام ہے, اور آج مجھے پوری امید ہے کہ بھٹو کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی یہ سب کچھ دیکھ کر, جو یہ پیپلز پارٹی خود کو نام نہاد جمہوری پارٹی کہتے ہیں اور بھٹو کے وارث بنتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو کچھ عامروں نے کیا اس کے بعد وہی کچھ اگر آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے آپ کو, لیکن ہم نے سیکھنا نہیں ہے. اور عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اس دور میں بھی ضیاء الحق کے دور میں بھی صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, اور جو دوسری کوئی اختلافی بات تھی وہ برداشت نہیں ہوتی تھی, لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جو اس وقت کے صحافی تھے کم از کم وہ یونائٹڈ تو تھے, وہ تو نہیں اس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ تو صحافی نہیں ہے, اگر مجیب الرحمان شامی کو کوڑے پڑے ہوں یا خاور نعیم ہاشمی کو کوڑے پڑے ہوں تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوگا یہ تو صحافی نہیں ہے, یہ تو ماؤتھ پیس ہے. آج یہ حال ہے کہ عمران ریاض ہوں یا سمیع ابراہیم ہوں یا کوئی اور صحافی جو کہ اس وقت عطاب کا شکار ہیں, صابر شاکر ہوں, معید پیرزادہ ہوں, تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو باقی صحافی جو ہیں وہ بڑے سکون سے یہ کہہ دیں گے, یہ جج کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ صحافی ہیں یا نہیں ہے. حکومت کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہوں گے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی یہی کچھ دیکھا کہ ناپسند تھے جو صحافی, ان کو مارا گیا, کوڑے مارے گئے, اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی ناپسند ہیں ان کو بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا. عمران ریاض کے متعلق اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, کوئی الحمدللہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جو خبریں کچھ لوگ پھیلا رہے تھے. میں نے پہلے بھی اس بات کی مذمت کی تھی کہ جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تو ضرور دینی چاہیے, لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کو نہیں پھیلانا چاہیے. فیملی ان کی ہے, سنسنی پھیلانے کے لیے, اپنے ویوز لینے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنا کہنا یہ بہت ہی غلط تھا, اور میں اسی لیے اس پہ اوائڈ کرتی ہوں جب تک کہ میرے پاس کوئی ٹھوس بات نہ ہو کہنے کے لیے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے بڑے قریبی حلقوں سے کہ وہ ٹھیک تو ہیں, خیریت سے ہیں, انہیں بس یوں رکھیں کہ سیف کر کے علیحدہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ بات نہ کر سکے, کیونکہ اگر انہیں رہا کر دیا گیا, کھلا چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, کیونکہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور انہوں نے یہ جو گند گھولنا ہے, یہ جو گندی حرکتیں کرنی ہیں, یہ ذرا یہ پوری طرح کر لیں, پھر اس کے بعد وہ ان کو رہا کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے بعد جتنا مرضی رو پیٹ لیں, لیکن کم از کم ان کا یہ جو سارا
प्लान है उसके अंदर कोई साजिश में रखना डालने की जरूरत ना हो सके उनकी, तो लिहाजा उनको फ़िलहाल साइड पर रखा गया है। और लास्टली मैं बात कर लूँ वहाब रियाज साहब की। वहाब रियाज साहब के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था, पहले कुछ दिन पहले बारिश हुई तो वो जनाब वो बूट चढ़ा कर आ गए और आके फ़ोटो बनवा रहे थे अपनी। तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनको बहुत मुबारक हो। यानी 2023 में भी आप ये समझते हैं कि आप लोगों को ये इम्प्रेस कर सकते हैं कि आप अपनी बड़ी गाड़ी में बैठें और सड़कों पर जो पानी खड़ा है उसमें से फव्वारों की तरह पानी उछालते हुए मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर से आप गुजरें और फिर अपनी वीडियो बनवाएं और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करवाएं, ये तासुर देने के लिए कि आपको आवाम की बड़ी फिक्र थी और आप जायज़ा लेने के लिए खुद पहुंच गए। भाई बंदा पूछे, आप तो वज़ीर खेल हैं, आपसे तो कोई नहीं हिसाब मांग रहा कि अगर पानी का निकास नहीं हुआ तो आपसे तो कोई नहीं पूछ रहा आके कि भाई क्यों नहीं हुआ, आपकी क्या जिम्मेदारी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपकी ऐसी कोई जिम्मेदारी हो भी और आप मुतल्लिका वजारत के भी हों तो तब भी आपके ये गाड़ी में घूमने में और जो लोगों के ऊपर आप पानी गिरा रहे हैं इससे कौन सी लोगों की खिदमत हो रही है, कोई मुझे ये बता दें। ये काम होता है कि आपने अपना सिस्टम ऐसा बनाना होता है कि आपका जो सिस्टम है वो इतनी बारिश को बर्दाश्त कर सके, उसका फ्लो पानी का रोकने इस तरह ना रुके, इस तरह से निकासी आप ना हो। कुछ मैं इस पर ये भी समझती हूँ कि एक हद से ज़्यादा जब कोई बारिश होती है तो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, कहीं पे भी मुल्क हो, कहीं पर भी हम देखते हैं कि लोगों को मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है बाज़, कुदरत के आगे तो नहीं चलता। लेकिन अब ऐसी भी सूरत हाल नहीं कि रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और आप कहें कि जनाब हम तो बिल्कुल ही हाथ पैर बांध के खड़े हो गए साइड पे कि जी अब जो करना है हो जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका एक सिस्टम होना चाहिए। एक हद से ज़्यादा बारिश तो चलें ठीक है, समझ में आता है कि वो कुछ प्रॉब्लम करे, लेकिन नॉर्मल एक रेनी सीज़न की बारिश हो जिसके बारे में पहले से बता भी दिया गया है कि भाई इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिश होगी तो इसका इंतज़ाम तो होना चाहिए था, लेकिन वो इंतज़ाम नहीं करने, बस बाद में आके लॉन्ग शूज़ पहन के गाड़ियों में बैठ के हैट पहन के और मीडिया टीम्स को लेकर पानियों में खड़े होकर फ़ोटो शूट करवाने से आवाम की बिलीव में कोई खिदमत नहीं होती। अपना मजाक मत उड़वाएं। आप लोग कौमी हीरोज़ रहे हैं, क्रिकेटर्स रहे हैं, लोग आपसे प्यार भी करते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, लेकिन अपना मजाक मत उड़वाएं और इन घटिया सियासी हथकंडों के अंदर आकर जो भी आपको ये मशवरे दे रहा है अपना बिला वजह का इमेज मज़ीद ख़राब ना करें। पहले ही आपने इस कैबिनेट का हिस्सा बनकर, जो कि अब गैर कानूनी तौर पर लंबी हो गई है, जिसका कोई जवाज़ ही नहीं है आइन में, तो पहले ही आपने एक ऐसा काम किया है जो गलत काम था और आपने बिला वजह अपने माथे पे ये स्टिग्मा लगवाया है और ऊपर से मज़ीद आप इसको पक्का करने के ऊपर तुले बैठे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।